یہ سب برکتیں ہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہزادگان اور ان کے خلفاء کی مخلصانہ جد و جہد اور کوششوں کی کہ جماعت اہل سنت کے بقا اور دوام کے لیے عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت کی تحفظ و صیانت کے لیے ان مقدس بزرگوں نے، ان نفوس قدسیہ نے جو اس راہ میں قربانیاں پیش کی، وہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اس عظیم احسان کا کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے، اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و حدیث، اقوال اسلاف کی روشنی میں عقائد حقہ اسلام کی صحیح ترین تصویر، صحیح ترین اسلام کا مزاج اور اسلام کا جو نظریہ پیش کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، ان کے فتاویٰ کا مطالعہ کیا جائے، تو ایک ایک بات، ان کا ایک ایک جملہ کسی نہ کسی قرآن کی آیت کی تفسیر ہوا کرتا ہے، یا حدیث کی تشریح ہوا کرتا ہے، یا اقوال اسلاف کرام کی توضیح ہوا کرتا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے دور میں جماعت اہل سنت کی قیادت فرمائی کہ جبکہ عقائد اہل سنت پر چوطرفہ یلغار ہو رہی تھی، عقائد اہل سنت اور اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کرنے کی ایک مذموم کوشش کی جا رہی تھی، ایسے وقت میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جماعت اہل سنت کی کمان سنبھالی اور دنیا والوں کو وہ عظیم پیغام عطا فرمایا کہ جو پیغام قرآن و حدیث کی عین تشریح ہے، اقوال امت اسلامیہ کی عین توضیح ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے دو عظیم شہزادے عطا فرمائے۔ پہلے شہزادے سرکار حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، اور دوسرے سیدی سرکار مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ مخلص علماء، مخلص خلفاء کی صورت میں، مخلص تلامذہ کی صورت میں ایک عظیم فوج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی کہ جنہوں نے مل جل کر کے جماعت اہل سنت کے قافلے کو بحسن و خوبی آگے بڑھانے کا ذری کارنامہ انجام دیا۔ الحمدللہ آج بھی خانوادہ رضویہ کے تمام افراد، خانوادہ رضویہ کے تمام بزرگ اپنے اسلاف کرام کی روش کو پکڑتے ہوئے، روش کو اختیار کرتے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کا دنیا کے خطے خطے میں جا کر کے ذری کارنامہ انجام دے رہے ہیں، کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ آج اسلامیہ گراؤنڈ سے لے کر کے خانقاہ رضویہ درگاہ اعلیٰ حضرت تک یہ تب و تاب آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ چمک دمک جو دیکھ رہے ہیں، یہ بلا شبہ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے، ان کی محبتوں کا نتیجہ ہے، ان کی بے پناہ کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے خطے خطے سے لوگ کشا کشا بریلی شریف کی سرزمین پر آتے ہیں اور یہاں سے فیضان اعلیٰ حضرت لے کر کے اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ قائد اہل سنت نبی رہے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں مدد ذلہ النورانی، ان کے لخت جگر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ احسن رضا قادری مدد ذلہ النورانی، اور دیگر علماء ملت اسلامیہ اور خانوادہ رضویہ کے دیگر مشائخ کرام کی یہ کوششیں ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش پر اسی طرح تا قیامت قائم و دائم فرمائے، ان کی نسلوں کو قائم و دائم فرمائے، اور ہماری دعا تو یہی ہے کہ خانوادہ رضویہ کی یہ آب و تاب تا قیامت اللہ رب العزت سلامت فرمائے۔ آمین آمین، سبحان۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس
یہ عرس رضوی کی پہلی تقریب رسم پرچم کشائی کے بعد یہ پہلی تقریب مشاعرے کی صورت میں یہاں پر منعقد ہو رہی ہے۔ یہ مشاعرہ کل ہند نعتیہ مشاعرہ ہے، نعت و منقبت والا مشاعرہ ہے۔ ہر سال کی طرح امسال بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ منظر اسلام اور ہمارے بزرگوں کی سرپرستی میں یہ مشاعرہ انتہائی کامیابی و کامرانی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک انشاءاللہ ضرور پہنچے گا۔ یہ ہمارے دوست، ہمارے عزیز حضرت مولانا ذکر اللہ صاحب یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ اساتذہ منظر اسلام میں سے ہمارے موقر استاذ حضرت علامہ مفتی محمد ایوب خان نوری صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور آج کے ناظم اجلاس قاری ناظر صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور ہمارے بزرگ، ہمارے علماء یکے بعد دیگرے یہاں پر بہت جلد تشریف فرما ہو جائیں گے۔ ہماری جماعت اہل سنت کے جید اور جلیل القدر اور بہترین اشعار کہنے والے فنی شعراء، جن کی آواز میں بھی چاشنی ہے، جن کے کلام میں بھی گہرائی اور گہرائی ہے، وہ تمام حضرات یہاں پر عنقریب حاضر ہو جائیں گے، جن کے کلام سن کر کے آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی محظوظ بھی ہوں گے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کے فیضان کرم کی بارشوں کے قطروں سے آپ سرشار بھی ہوں گے، آپ کی روح بھی سرشار ہوگی۔ آج کی محفل یہ 2 پروگراموں کا مجموعہ ہے۔ اس میں کل ہند مشاعرہ نعت و منقبت تو ہے ہی، ساتھ ہی سیدی سرکار حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا قل شریف بھی ہے، جو ٹھیک 10:35 پر شروع ہو جائے گا، اور بیچ میں مشاعرہ اول بھی چلے گا، آخر بھی چلے گا، لیکن بیچ میں حضرت حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان کا قل شریف ہوگا۔ حضرت حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان کے قل شریف کو اس محفل سے ضم کرنے کا تاریخی پس منظر کیا ہے، تو اس کے سلسلے میں ہمارے مفسر اعظم ہند سیدی سرکار علامہ ابراہیم رضا خان عرف جیلانی میاں علیہ رحمت و رضوان اور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشترکہ محضر نامہ، ایک مشترکہ پیغام وضاحت تحفہ حنفیہ میں شائع ہوا تھا، جس میں ان دونوں بزرگوں نے سیدی سرکار حجت الاسلام کی وصیت کو وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ لکھا تھا، تحریر فرمایا تھا۔ اس میں حضرت حجت الاسلام کے حوالے سے یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت حجت الاسلام نے اپنے وصال سے چند روز پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا عرس میرے والد گرامی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے عرس کے ساتھ ضم کر کے جو ہے وہ کیا جائے۔ جب یہ وصیت اس فقیر کے ذریعے سے حضرت صاحب سجادہ کے پاس پہنچی اور میں نے تحفہ حنفیہ کا وہ شمارہ حضرت کے سامنے رکھا، تو حضرت نے پچھلے سال سے یہ فیصلہ فرمایا کہ سرکار حجت الاسلام کی وصیت پر عمل کیا جائے، اور سرکار حجت الاسلام کا قل شریف کل ہند مشاعرہ نعت و منقبت کے ساتھ ضم کر کے کیا جائے۔ پچھلے سال سے یہ عرس اس مشاعرہ نعت و منقبت میں ضم کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سرکار حجت الاسلام کے فیض و برکات سے ضرور اور ضرور مستفیض و مستنیر ہوں گے۔ سرکار حجت الاسلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ عظیم شہزادے ہیں کہ جنہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین مقرر فرمایا، اپنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا خلف صادق جو ہے وہ فرمایا۔ 18 ذی الحجہ 1323 ہجری میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سند سجادگی جو ہے وہ لکھی تھی، جس کا عربی متن ہے۔ عربی میں عربی ادب کا یہ شاہکار ہے سرکار حجت الاسلام کی سند، کہ جو سرکار حجت الاسلام کے لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1323 ہجری میں تحریر فرمائی۔ 1323 ہجری منظر اسلام، یعنی کہ منظر اسلام جو قائم ہوا وہ 1322 ہجری میں قائم ہوا۔ منظر اسلام کے قائم کرنے کے بعد سرکار حجت الاسلام کو اعلیٰ حضرت نے اپنا جانشین اپنی زندگی میں منتخب فرما دیا تھا۔ 1 سال کے بعد، یعنی منظر اسلام کے قیام کے بعد، منظر اسلام کے قیام کی جو تاریخ ہے 1322 ہجری ہے، اس کی مطابقت جب ہم
ہم شمسی مہینوں اور سالوں سے جو ہے وہ کرتے ہیں تو وہ 1904 جو ہے وہ بیٹھتی ہے 1904. اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 1903 میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ حضرت کو اپنا جانشین منتخب فرما دیا تھا. اس سند جانشینی میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جو باتیں تحریر فرمائی ہیں وہ باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ سرکار حجت الاسلام کو اعلیٰ حضرت نے جو اپنا جانشین منتخب فرمایا تھا وہ ایک غیبی اشارے کی بنیاد پر فرمایا تھا, ایک سچے خواب کی بنیاد پر فرمایا تھا, اور اپنے مرشد اجازت اپنے پیرزادے حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے اور حکم پر ان کو جانشین اپنا منتخب فرمایا تھا. سرکار حجت الاسلام کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک زمانہ ہو گیا کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں اور جتنی ذمہ داریاں من جانب اللہ مجھے تفویض کی گئی ہیں الحمدللہ فقیر انہیں کافی حد تک حتی الوسع حتی الامکان انہیں پورا کر چکا ہے. لیکن ایک امر دینی ابھی بھی باقی تھا, ایک امر دینی ابھی بھی ایسا تھا کہ جس کی تکمیل میں اب تک نہ کر پایا. اس کے لیے میں پریشان رہا کرتا تھا, میں بار بار جو ہے وہ سوچا کرتا تھا, غور و فکر کیا کرتا تھا کہ اس امر دینی کی تکمیل کس صورت میں کی جائے. کہ اچانک میں نے خواب میں جو ہے وہ ایک سچا خواب دیکھا جس میں مجھے کچھ اشارے ملے. پھر میں نے اپنے احباب سے مشورہ کیا, علماء اہل سنت سے مشورہ کیا, مشائخ کرام سے مشورہ کیا, اور اسی کے ساتھ ہی سیدی سرکار ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے مجھے حکم دیا. اور پھر میں نے اس امر دینی کی تکمیل کا فیصلہ کر لیا. وہ امر دینی یہ تھا کہ میں اپنے بعد اپنا جانشین کس کو منتخب کروں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے بڑے بیٹے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کو اپنا جانشین منتخب کرتا ہوں یا اپنا قائم مقام منتخب کرتا ہوں, اور اپنے بعد اپنی ذمہ داریاں ان کے سپرد کرتا ہوں, ان کو تفویض کرتا ہوں. یہ سیدی سرکار حجت الاسلام کے لیے سند جانشینی جو تحریر فرمائی اعلیٰ حضرت نے, اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت اخیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ یہ امر دینی ایک اہم کام, اس کی تکمیل اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اپنے مرشد طریقت, اپنے آقائے نعمت, خاتم اکابر ہند حضرت سیدنا آل رسول ماہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مقدس کے روز مکمل کر رہا ہوں, اور وہ تاریخ ہے 18 ذی الحجہ 1323 ہجری کی. تو اس طرح سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان کو اپنا جانشین منتخب فرمایا. اور حقیقت یہ ہے, تاریخ رضویات کا مطالعہ کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ سرکار حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان اللہ رب العزت نے انہیں یہ عظیم سعادت تو بخشی ہی تھی کہ وہ مجدد اہل سنت کے فرزند تھے, فرزند دلبند تھے, اپنے والد کے عکس جمیل تھے. اس کے ساتھ ہی سرکار حجت الاسلام نے اپنی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے رکھتے اپنے والد گرامی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر علمی دینی مسلکی خدمات میں تحریکات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر حج جس نے پڑھا ہے, جو اس کی رودات کو جانتے ہیں, مولانا ذکر اللہ صاحب و علامہ مفتی ایوب خان رضوی صاحب یہاں پر موجود ہیں. یہ تمام حضرات پڑھا, انہوں نے ضرور پڑھا ہے اس چیپٹر کو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر حج کے لیے, دوسرے سفر حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, حرمین طیبین میں پہنچتے ہیں, سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بخار کی شدت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسے میں علمی اور دینی کام کا جو عظیم ذمہ سرکار اعلیٰ حضرت کے کاندھوں پر ہے, اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اعلیٰ حضرت کی کوئی اگر مدد کرتا ہے تو وہ حجت الاسلام کی ذات ہے. علماء حرمین طیبین کے قافلے جوق در جوق اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں, ان سے سند اجازت و خلافت لیتے ہیں. کوئی اعلیٰ حضرت سے ایک حدیث کا درس لے رہا ہے, کوئی اعلیٰ حضرت سے کسی فقہی جزء کی تفہیم کر رہا ہے, اس کو افہام و تفہیم کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت سمجھا
رہے ہیں، کہیں دینی مسائل کو حل کر رہے ہیں، کہیں وہابیہ کے چکروں کو رفو چکر کر رہے ہیں، کہیں وہابیہ کے دام تصویر کو تار تار کرنے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اور ان تمام کاموں میں کوئی شخص ہے، ایک ایسا نوجوان ہے جو اعلیٰ حضرت کا ساتھ دیتا ہے، اس نوجوان کو دنیا حجت الاسلام کہتی ہے، علامہ حامد رضا کہتی ہے، یہ حجت الاسلام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے شرف تلمذ حاصل کر لیا۔